إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب درود و سلام ہو امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں. صحابہ کرام، البیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو. واجب الاحترام معزز امیر کرام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے مکہ اور مدینہ کے فضائل اور عمرے کے احکام و مسائل. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے. سرکاری طور پر جس مہینے میں حج کے لیے درخواستیں جمع کروائی جاتی ہیں وہ دسمبر کا مہینہ ہے، اور قسمت والوں نے، نصیب والوں نے درخواستیں جمع کروائیں اور وہ ایکسیپٹ بھی ہو گئیں، قرعہ اندازی بھی ہو گئی، نام بھی آ گئے. دعا کریں کہ اللہ ان کی اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں بھی ایکسیپٹ کر لے. تو جو حج کی درخواستیں دینے کے بعد جن کا نام قرعہ اندازی میں آ گیا ہے ان کے لیے، اور جو حج کرنے کی خواہش رکھتے ہیں ان کے لیے، اور پھر خصوصی طور پر ماہ رمضان آنے والا ہے، جن لوگوں نے رمضان میں عمرے پر جانے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، ارادہ کیا ہوا ہے، ان کے لیے، اور اوورآل ہر مسلمان کے لیے اس موضوع کو سننا بہت ضروری ہے. لہٰذا میں بلا تمہید انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے چند ایسی گزارشات کروں گا. انشاءاللہ تمام سامعین کو اس سے فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو حق بات سننے سمجھنے کے بعد اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. حج اور عمرہ، اس کے ارکان مکۃ المکرمہ میں مکمل ہوتے ہیں، اور جس نبی نے ہمیں حج اور عمرے کا طریقہ بتایا ہے، سکھایا ہے، ان کا روضہ مدینۃ المنورہ میں ہے. اس لیے ہر حاجی حج کرنے کے بعد، ہر عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے کے بعد مدینہ ضرور جاتا ہے.
مسجد نبوی کی زیارت کے لیے ریاض الجنہ میں نماز کی خواہش لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کو دیکھنے کے لیے، جنت البقیع کی زیارت کے لیے اور بھی کئی ساری خواہشات لے کر ایک مسلمان یہ مبارک سفر کرتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو بار بار یہ سفر نصیب فرمائے۔ روئے زمین میں، اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے شہروں میں سب سے بہترین شہر مکہ المکرمہ ہے۔ یہ وہ شہر ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس شہر کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ چنانچہ سورۃ التین میں اور سورۃ البلد میں اس بات کی گواہی موجود ہے۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ رب العالمین نے تین کی، انجیر کی قسم اٹھائی، زیتون کی قسم اٹھائی، کوہ طور کی قسم اٹھائی، پھر فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، میں رب اس امن والے شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ دوسرا مقام بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ رب العالمین نے مکہ شہر کی قسم اٹھائی جس شہر میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ وہاں رہتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کا اس شہر کی قسم اٹھانا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کو میں نے دیکھا، آپ حضورہ مقام پہ کھڑے ہو کر مکہ المکرمہ کی طرف منہ کر کے مخاطب ہو کے فرما رہے تھے واللہ انک لخیر ارض اللہ، اے مکہ کی سرزمین، میں اللہ کی قسم اٹھا کے اللہ کا نبی کہتا ہوں، اللہ کے نزدیک زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ اور بہترین اگر زمین ہے تو وہ مکہ المکرمہ کی زمین ہے۔ الفاظ لا خیر ارض اللہ، زمین میں سب سے بہترین ٹکڑا اور حصہ وہ مکہ المکرمہ کی زمین ہے۔ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، زمینوں میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں جو پسندیدہ زمین ہے وہ بھی مکہ المکرمہ کی زمین ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ، اللہ کی قسم اگر مجھے مکہ میں رہنے والے یہاں سے نکالتے نہ تو اے مکہ کی زمین میں کبھی تجھے چھوڑنے پہ تیار اور راضی نہ ہوتا۔ مکہ کی سرزمین تمام کائنات کی زمینوں میں افضل ہے، پسندیدہ ہے اور بہترین ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ کو مخاطب ہو کے یوں ارشاد فرماتے ہیں ما اطیبکی من بلد ما اطیبکی من بلد واحبکی الی ولولا ان قومی اخرجونی منکی ما سکنت غیرکی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے مکہ تو کتنا اچھا شہر ہے، مجھے کتنا محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے تجھے چھوڑنے پر مجبور نہ کرتی میں تیرے علاوہ کسی اور جگہ رہنا پسند نہ کرتا۔ ان دلائل سے معلوم ہوا کہ مکہ کی سرزمین اللہ کے ہاں پسندیدہ زمین ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین جگہ ہے، اور اسی طرح یہ زمین میں سے سب سے بہترین اگر کوئی ٹکڑا کوئی جگہ ہے وہ مکہ المکرمہ ہے۔ یہ وہ مکہ المکرمہ ہے جس کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ کے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس شہر کو، اس مکہ کی سرزمین کو امن والا بنا دے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے پروردگار مکہ میں رہنے والے لوگوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دلوں میں اس شہر کی ایسی محبت پیدا فرما کہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے۔ اللہ نے ایسا مسلمانوں کا دل میل کیا۔ ایک مسلمان کو روئے زمین پر سب سے زیادہ جس مقام پہ سکون ملتا ہے وہ مکہ المکرمہ ہے۔ لوگ کھینچے چلے آتے ہیں، کوئی پاکستان سے جا رہا ہے، کوئی افغانستان سے جا رہا ہے، کوئی ہندوستان سے جا رہا ہے، کوئی بنگلہ دیش سے، کوئی امریکہ سے، یورپی ممالک سے، متحدہ عرب امارات سے، دنیا کے کونوں کونوں سے لوگ سفر کر رہے ہیں، اور پوچھیں کہاں جا رہے ہو، کہتے ہیں مکہ المکرمہ جا رہے ہیں، مسجد حرام جا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایک اور مقام پہ اس انداز میں بیان فرمائی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں پروردگار اس شہر کو امن والا بنا، اس شہر کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ مزید اس شہر میں ایک گھر کی تعمیر کی جاتی ہے، اس گھر کو بنانے والے مستری کا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ اس گھر کی دیواروں کو بلند کرنے کے لیے گارا دینے والے، پتھر دینے والے، مٹیریل دینے والے مزدور کا نام اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں میرے پیارے محبوب آپ اس وقت کا ذکر فرمائیے، يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب میرا ابراہیم اور اس کا بیٹا میرا پیارا اسماعیل دونوں اللہ کے گھر بیت اللہ کے خانہ کعبہ کی دیواروں کی چنائی کر رہے تھے، ان کو اونچا کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے، اور ساتھ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے پروردگار ہماری اس خدمت کو، ہماری اس نیکی کو، ہماری اس اچائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہ وہ مکہ شہر ہے جہاں اللہ کے جتنے بھی گھر ہیں ان تمام گھروں کا سردار مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت کا مرکز بھی بنا دیا ہے اور عبادت کے لیے قبلہ بھی بنا دیا ہے۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اس کائنات میں سب سے پہلے جو گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ شہر میں ہے، اس کا نام بیت اللہ ہے۔ سب سے پہلا شہر کیسے؟ سب سے پہلا اللہ کا گھر کس شہر میں بنایا گیا؟ مکہ المکرمہ۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مکہ یہ وہ بہترین جگہ ہے، وہ عظیم الشان جگہ ہے جہاں خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مسجد حرام میں خانہ کعبہ میں
بیت اللہ شریف میں ایک نماز پڑھتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عام مسجدوں میں نماز پڑھنے کی نسبت 1,00,000 گنا ثواب اللہ زیادہ عطا فرماتا ہے۔ خانہ کعبہ میں ایک نماز کا پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ مسجد حرام میں ایک نماز فضیلت میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ وہاں نماز نصیب فرمائے۔ ایک آدمی اگر 100 سال بھی زندگی پاتا ہے نا، 100 سال، تو اس کی 100 سال کی زندگی کی جو فرض نمازیں ہیں نا، وہ بھی 1,00,000 نہیں بنتی۔ لیکن جس کو اللہ توفیق دے مکہ المکرمہ میں جائے، عمرہ کرے، حج کرے، اور وہاں مسجد حرام میں وہ ایک نماز پڑھے گا، اس کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ 5 نمازیں 5,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر۔ کیا خیال ہے جس کو اللہ وہاں مہینہ رہنا نصیب کر دے، وہ تو اربوں خربوں نمازوں کے ثواب کے برابر اجر لے کر آئے گا۔ اور پھر کیا خیال ہے روز قیامت جب اعمال کو تولا جائے گا، اور پھر یہ مسجد حرام کی نمازیں جب ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی، اس کے مقابلے میں کتنے گناہ تل جائیں گے، ہلکے ہو جائیں گے، معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے جس بندے کو اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے، توفیق دی ہے، صاحب حیثیت ہے، اس کو خانہ کعبہ جا کر مسجد حرام میں نمازیں پڑھنے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، خانہ کعبہ وہ مقام ہے جو امن کی جگہ بھی ہے اور لوگوں کی خصوصی عبادت گاہ بھی ہے۔ امن اور اجتماع کے قیام کا ذریعہ بھی رب العالمین نے اس مقام کو بنا دیا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ المکرمہ کی حرمت یوں بیان فرمائی، فرمایا رب العالمین کے پیارے نبی نے ان ھذا البلد حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمت اللہ الى یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکہ وہ شہر ہے جس کو عزت، عظمت اور حرمت رب العالمین نے اس وقت سے ادا کر دی ہے، دے دی ہے جب سے رب نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور فرمایا قیامت تک یہ شہر حرمت والا رہے گا، عزت والا رہے گا، احترام والا رہے گا، عظمت والا رہے گا۔ آپ علیہ السلام نے اس شہر کے بارے میں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس شہر کے بارے میں صحابہ کرام کو یہ بتایا کہ اس شہر کے اندر ایک ایسا حصہ ہے جس کو حرم کہتے ہیں، جو مسجد حرام کے ساتھ منسلک ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہاں شکار نہیں کرنا، کوئی ہتھیار نہیں اٹھانا، اگر کوئی چیز گری پڑی ہو اس کو اٹھانا صرف اسی بندے کے لیے جائز ہے جو اعلان کر سکے، جو اعلان نہیں کر سکتا وہ وہاں سے گری ہوئی چیز کو بھی نہ اٹھائے۔ فرمایا کسی جانور پرندے کا شکار نہیں کرنا، اس شہر میں لڑائی نہیں کرنی، یہاں جنگ نہیں کرنی، یہاں جھگڑا نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کے مخصوص مقامات کے بارے میں بھی بڑے واضح طور پہ بتا دیا کہ اس میں کون کون سا مقام بڑا اعلیٰ ہے۔ خانہ کعبہ، مسجد حرام، یہ ایسا بہترین مقام ہے جو بندہ وہاں جاتا ہے اس کو خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہیے، کیونکہ خانہ کعبہ کا نفلی طواف کرنا بھی بندے کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رفع رجل قدما ولا وضعها الا كتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سیئات ورفع له 10 درجات۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کو اللہ تعالی بیت اللہ کا طواف کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اس کے ہر قدم پر
رب العالمین اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں، اور جنت میں اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس گھر کا بار بار طواف کرنا نصیب فرمائے۔ مسجد حرام کے اندر نماز کی فضیلت ابھی آپ سن چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فیما سواہ، اور یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر ہے۔ آپ نے فرمایا مسجد حرام میں ایک نماز دوسری مساجد میں 1,00,000 نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے، یعنی کہ برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ اور مکہ شہر بڑا اعلیٰ ہے، وہاں پہ ایک کنواں ہے جس کا نام زمزم ہے۔ یہ وہ کنواں ہے، اس کنویں کے پانی کے بارے میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اللہ اس کو پورا کرتا ہے۔ ایک بہت بڑے محدث کے بارے میں آتا ہے، زمزم کا پانی پی رہے ہیں اور نیت کرتے ہیں۔ نیت کیا ہے؟ اے اللہ میں یہ زمزم کا پانی مکہ کی سرزمین پہ بیٹھ کے پی رہا ہوں، اور اس نیت سے پی رہا ہوں کہ مجھے قیامت والے دن کی پیاس سے بچا لینا۔ اللہ والوں کی دعائیں بھی تو اس طرح ہوتی ہیں۔ ہمیں سے اکثر وہاں جاتے ہیں زمزم پیتے ہوئے اللہ سے دنیا کا مال مانگ رہے ہوتے ہیں، روپے، پیسے، بنگلے، کوٹھیاں، پلاٹ، لاکھوں کروڑوں مانگ رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو اللہ والے ہیں ان کی نگاہ دنیا کے ردی اور ہلکی حقیر مال کے اوپر نہیں ہوتی ہے، ان کی نگاہ آخرت کی آسانیوں اور آخرت کی نعمتوں کے اوپر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہاں جا کر یہ پانی نصیب فرمائے، اور اس پانی کو پیتے ہوئے اس سے پہلے نیک ارادے کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ اور اچھی دعائیں پڑھ کے یہ پانی پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اگلی صفوں میں جگہ پڑی ہے ساتھی اگلی صفوں میں تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں، کیونکہ دروازے کے پاس کافی ساتھی انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو جگہ ملے۔ جس طرح نماز کے لیے صفیں مکمل کرتے اسی طرح صفیں مکمل کر کے بیٹھیں، تاکہ کسی کو گردن پھلانگ کر بھی نہ آنا پڑے اور پریشانی بھی نہ ہو۔ سردی کا موسم ہے تو ہر بندے کی کوشش ہے کہ اس کو اندر جگہ مل جائے، اللہ پاک آسانی فرمائے، لہٰذا اگلی صفیں مکمل کر کے بیٹھیں۔ تو خانہ کعبہ کا طواف اس کی بڑی فضیلت ہے، اور زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اللہ اس نیت کو قبول فرماتا ہے، اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی ایسا مبارک پانی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پانی میں اللہ نے جسم کے لیے غذا بھی رکھی ہے، بیماریوں کے لیے شفا بھی رکھی ہے۔ زمزم کا پانی یہ غذا کو بھی پورا کرتا ہے، پیاس کو بھی بجھاتا ہے، اور بیماروں کی شفا بھی اللہ نے اس پانی میں رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کنواں کہاں ہے؟ مکہ کے اندر ہے۔ مکہ میں 2 پہاڑ ہیں جن کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ فرمایا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ ان 2 پہاڑوں میں ایک کا نام صفا ہے، دوسرے کا نام مروہ ہے۔ مشہور واقعہ ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی فیملی کو، اپنی بیوی کو، ننھے اسماعیل کو بیابان وادی میں چھوڑ کے اللہ کے حکم سے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ پانی ختم ہو جاتا ہے، پانی کی ضرورت پڑتی ہے، ننھا اسماعیل چھوٹی سی عمر ہے، اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے، پانی کی کمی کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے بھی لکھ رہا ہے۔ جناب حاجرہ سلام اللہ پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہ جاتی ہیں، کبھی مروہ پہ جاتی ہیں، کہیں کوئی چشمہ نظر آ جائے، کہیں کوئی پانی کے آثار نظر آ جائیں، لیکن کہیں کوئی پانی کے آثار نظر نہیں آتے۔ جب 7واں چکر مروہ کے اوپر پہنچی، مروہ پہاڑی پہ پہنچی، ایک آواز سنائی دیتی ہے حاجرہ پریشان نہ ہو، تیری مراد کو رب نے پورا کر دیا ہے۔ واپس آتی ہیں، آ کر
کر دیکھتی ہیں کہ جناب ننھے اسماعیل علیہ السلام جو زمین کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اس نے زمین کے اوپر اپنا پر مارا، زمین میں خلا پیدا ہوا، چشمہ ابلا، پانی جاری ہے۔ جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ اس پانی کو چلو میں لے کر ادھر ادھر کرتی ہیں اور مٹی کے ساتھ یا پتھروں کے ساتھ درمیان سے جہاں پانی نکل رہا ہے سائڈوں پہ منڈیر بنا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتھ جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں زمزم زمزم، زمزم کا معنی ہے ٹھہر جا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اماں حاجرہ یہ کام نہ کرتی تو یہ پانی اس طرح پھیل جاتا کہ یہ زمین پہ چلتا ہوا چشمہ نظر آتا۔ یہ زمزم کا پانی، اور پھر صفا مروہ یہ کس شہر میں ہے؟ مکہ المکرمہ میں۔ ان دلائل کا خلاصہ یہ ہے مکہ کی سرزمین کائنات کی بہترین زمین ہے۔ مکہ شہر اللہ رب العالمین کو بڑا محبوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے بہت محبت کرتے تھے، اور اسی طرح اس میں خانہ کعبہ ہے، مسجد حرام ہے، صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، زمزم کا کنواں ہے، اور حج اور عمرے کے جو ارکان ہیں ان کی ادائیگی یہاں پہ ہوتی ہے۔ اور جو آدمی عمرہ کرتا ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں جس کو اللہ تبارک و تعالی عمرہ کرنے کی سعادت عطا فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے یہ عمل، یہ کام، یہ عمل اللہ کے یہاں کتنا محبوب ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک عمرے کے بعد دوسرا جو عمرہ کیا جاتا ہے، بندے سے درمیان میں جو گناہ ہو جاتے ہیں، عمرے کی برکت سے رب العالمین ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ یعنی عمرہ بندے کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تابع العمرہ، حج اور عمرہ بار بار کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقیری کو اور گناہوں کو ایسے ختم کرتے ہیں جیسے لوہار بھٹی میں آگ کی بھٹی میں سونے چاندی اور لوہے کو ڈال کے ان کی میل کو ختم کرتا ہے۔ حج عمرہ بندے کی غربت اور گناہوں کو یوں ختم کر دیتے ہیں۔ جس بندے کو اللہ عمرے کی توفیق دے، اللہ اس کی فقیری بھی ختم کر دیتا ہے، اللہ اس کی غربت ختم کر دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ فرمائے تابعو، پے در پے کرو، ایک کر لیا تو دوبارہ ارادہ کر لو، دوسرا عمرہ کرو، تیسرا کرو۔ ہمارے معاشرے میں تو لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، اس نے ایک عمرہ کر لیا ہے پھر کسی دوسرے کو موقع دینا چاہیے۔ یہ کہاں لکھا ہے موقع دینا چاہیے؟ موقع دینے والا تو اللہ ہے، بندے کہاں موقع دینے والے ہیں؟ اس نے ایک حج کر لیا ہے تو اب اس کو نہیں کرنا چاہیے، کسی اور کو موقع دینا چاہیے۔ ہاں اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، خود بھی بار بار عمرے کرے، خود بھی بار بار حج کرے، اللہ نے اس کو دولت دی ہے، وہ صدقہ بھی کر سکتا ہے، دوسروں کی ہیلپ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر اعتراض کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں اور آپ ترغیب دیتے ہیں تابع العمرہ، پے در پے، بار بار ایک کے بعد دوسرا عمرہ کرو۔ تو بار بار عمرہ کرنا یہ کوئی قابل اعتراض عمل نہیں ہے، بلکہ یہ سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے بارے میں جو عمرے کے سفر پہ روانہ ہوتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی عمرے کے لیے روانہ ہوا، مسند ابو یعلا کی حدیث ہے، سند صحیح ہے، آپ نے فرمایا جو عمرے کے لیے روانہ ہوا اور اس سفر میں فوت ہو گیا، اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے والوں کے برابر اجر و ثواب لکھ دیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس شہر کی طرف عمرے کی نیت سے سفر کرنا بڑی سعادت کا عامل ہے، یہ کوئی معمولی ثواب نہیں ہے۔ قیامت تک جتنے لوگ عمرہ کریں گے، سبحان اللہ، اربوں خربوں کی تعداد میں یا بے شمار لوگ، جتنا ثواب اس بندے کو ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان تمام عمرہ کرنے والوں کے اجر و ثواب کے برابر اس بندے کو اکیلے کو ثواب دے گا
جو عمرے کے سفر میں مکہ المکرمہ عمرے کے لیے جانے کے سفر میں فوت ہو جاتا ہے، اللہ سے دعا کریں، موت تو آنی ہے اور پتہ نہیں کہاں آئے، دعا کریں اللہ ہمیں سعادت والی موت نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان بن کے جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہے، اور جب یہ کوئی بھی جائز دعا کرتا ہے رب العالمین اپنے اس مہمان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ عمرہ کرنے والا اس سفر میں جو دعائیں کرتا ہے اللہ کے ہاں وہ دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا حالت احرام میں اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے اسے خوشبو نہ لگائی جائے، اس کا سر نہ ڈھانپا جائے، بلکہ اس کو احرام کے چادروں میں کفن دیا جائے، کیونکہ جب وہ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا اس نے احرام پہنا ہوا ہوگا، اس کی زبان پہ تلبیہ ہوگا لبیک اللہم لبیک۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ موت بستر پہ بھی آ جائے گی، دکان پہ بھی آ جائے گی، آفس میں بھی آ جائے گی، اللہ سے اچھی موت کا سوال کیا کریں، اللہ سعادت والی موت دے، اللہ ایسی موت دے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارا نیک اعمال والا کھاتا کھلا رہے، اور ہمارے فَإِنَّ عُمْرَةً فی رمضان کا حجت معیہ او کما قال علیہ السلام۔ ایک عورت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میرے آپ نے پوچھا کیا تو نے حج کیا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، ہمارے گھر میں 2 اونٹ تھے، 2 سواریاں تھیں، ایک اونٹ تھا ایک اونٹنی تھی۔ یا رسول اللہ میرا شوہر حج پہ چلا گیا لیکن وہ ایک اونٹ یا اونٹنی باقی تھی جس کو ہم گھر کے کام کاج کے لیے وزن اٹھانے کے لیے استعمال کرتے تھے، اور ہمارے پاس کوئی سواری نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب رمضان کا مہینہ آئے ماہ رمضان میں جا کے عمرہ کر لینا، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ كَحَجَّةٍ مَعِيَّ۔ آپ نے فرمایا بے شک ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب ایسے ہے كَحَجَّةٍ مَعِيَّ جیسے کسی بندے نے میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ حج کیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان آ رہا ہے، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ارادہ بنا لیں اس مبارک سفر کے لیے، تاکہ وہاں جا کر وہ 1 لاکھ نماز کا ثواب ایک مسجد حرام میں ایک نماز سے حاصل کریں، لاکھوں کروڑوں اربوں نمازوں کا ثواب حاصل کریں، زمزم کا پانی پئیں، بیت اللہ کا طواف کریں، سعادت والا سفر کریں، اور بے شمار سعادتوں کو حاصل کر کے گناہوں کو معاف کروا کے گناہوں کی بخشش کروا کے وہ آئیں۔ آج دنیا میں اللہ نے مال دیا ہے، اگر عمرے کے لیے حج کے لیے اس پیسے کو خرچ کریں گے یہ ہمارے لیے مفید بن جائے گا، ورنہ جب دنیا سے چلے جائیں گے وَمَا سِوَا ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، وہ پھر ہمیں فائدہ نہیں دے گا، وہ پچھلوں کو فائدہ دے گا، وہ لوگوں کے لیے ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا۔ مال وہی فائدہ دے گا جو ہم اپنی زندگی میں کسی نیک کام میں لگا لیں گے، اور بڑا سعادت مند ہے جس کو اللہ تعالیٰ عمرہ نصیب فرمائے، اور بالخصوص رمضان کے مہینے میں۔ تو آپ ساتھیوں کو میرا شوق دلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو صاحب حیثیت ہیں دنیا کے چکروں کو چھوڑیں اور اللہ سے دعا کریں، اور ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں دنیا کے چکروں سے ہٹا کے بیت اللہ کے چکر نصیب فرما، اللہ ہمیں دنیا کے چکروں سے ہٹا کے بیت اللہ کے چکر نصیب فرما، اللہ ہمیں دنیا کے چکروں سے بچا اور بیت اللہ کے چکر نصیب فرما۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو بہت جلد حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، اور جن لوگوں نے ارادہ کر لیا میری گفتگو سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اور اللہ تعالیٰ
ان کو اسی سال عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور مزید خوشی کی بات کہ الحمدللہ میں نے بھی ارادہ کر لیا ہے اس سال رمضان شریف میں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔